اگر کوئی شخص نماز میں جان بوجھ کر یا بھولے سے اتنا زیادہ رخ موڑ لے کہ پشت میں قبلہ ہو جائے یا دائیں یا بائیں طرف تک موڑ جائے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے. اور اسی مسئلے میں اگر جان بوجھ کر اتنا موڑ لے کہ نہ کہلائے کہ یہ قبلہ رخ ہے تو نماز باطل ہے. اگر دائیں اور بائیں تک نہ بھی پہنچے مگر اتنا زیادہ پھر جائے کہ یہ نہ کہلائے کہ یہ قبلہ رخ ہے تو نماز باطل ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت چہرے کو پھیرے کہ جس کے باوجود یہ کہلا رہا ہے کہ یہ قبلہ رخ ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. آغا سیستانی کی اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی. میرا خیال ہے شاید آغا سیستانی کا بیان نہیں ہوا تھا, وہ باقی تھا. آغا سیستانی کی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. آغا فرماتے ہیں کہ پہلے تو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ یا تو اس کا پھرنا کسی عذر کی بنا پر ہے یا کسی عذر کے بغیر ہے. اگر بغیر کسی عذر کے یہ قبلے سے رخ پھیر رہا ہے, اتنا رخ پھیر دے کہ نہ کہلائے یہ قبلہ رخ ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر بغیر عذر کے اس نے رخ پھیرا ہے تو. لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر رخ پھیرا ہو, عذر کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے 2-3 مثالیں دی ہیں. مثلا فرض کریں بھول گیا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تھوڑا سا رخ پھیر دیا اس نے, یا یہ کہ کسی ایسی وجہ سے اس کا رخ پھرا ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں تھی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جب سفر وغیرہ کی حالت میں ہوتا ہے, کھلے علاقوں یا کھلے میدانوں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو بعض اوقات شدید ہوا چل رہی ہوتی ہے, بہت تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, یعنی اتنی تیز ہوائیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. اب فرض کریں ایسی ہی کسی جگہ پر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور اتنی ہی شدید تیز ہوا ہو جس ہوا کی وجہ سے وہ, اب ہوا تو اس کے اختیار میں نہیں ہے نا کہ وہ تھوڑی دیر پاز کر دے اور پھر نماز پڑھے اور پھر اس کا پاز کھول دے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہذا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس کا رخ پھر گیا قبلے سے. تو فرماتے ہیں کہ اگر تو دائیں یا بائیں تک نہ پہنچا ہو, مثلا یہ جو آپ کا دائیں بائیں ہیں بالکل شولڈر کے سیدھ میں جو حصہ ہے یہ دائیں بائیں ہو جائے گا, اس کے اندر اگر ہو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے. اور البتہ یہ ضروری ہے کہ جب یہ عذر اس کا برطرف ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر اپنی نماز کو پورا پھر باقی انجام دے. مثلا فرض کریں ہوا تیز چل رہی تھی, ایک دم بے اختیار طور پہ سائڈ ہو گئی اس کی, تو اب یہ ہے کہ دوبارہ سیدھا ہو, قبلہ رخ ہو اور قبلہ رخ ہو کر باقی نماز کو کنٹینیو کرے. لیکن اس پھرنے سے نماز اس کی باطل نہیں ہوگی, یہ ایک صورت. لیکن اگر اتنا زیادہ گھوم جائے کہ یا دائیں طرف ہو جائے یا بائیں طرف ہو جائے یا پشت میں قبلہ ہو جائے, تو اب کیونکہ بحث ہماری چل رہی ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو, یہ ذہن میں رکھیں. بغیر عذر کے ہے تو نماز باطل ہے. عذر میں اگر اتنا زیادہ نہیں گھوما کہ دائیں یا بائیں تک پہنچ جائے, اس کے اندر ہے تو نماز صحیح ہے. لیکن اگر اتنا زیادہ گھوم جائے کہ دائیں یا بائیں یا پشت میں قبلہ ہو جائے درست, تو ایسی صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ اب یہ عذر کیا تھا اس کا. اگر تو یہ عذر بھول جانا ہو, مثلا بھول گیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اتنا گھوم گیا, ایک, یا یہ عذر اس کا جو ہے غفلت تھی, حالت غفلت میں وہ اتنا گھوم گیا, غافل ہو گیا ایک دم نماز پڑھتے پڑھتے پھر گھوم گیا. دو, یا یہ کہ تشخیص قبلہ میں اس سے اشتباہ ہوا ہے, یعنی قبلے کو جن ذرائع سے اس نے معین کیا تھا اور طے کیا تھا
مطلب فرض کریں اس کی کمپس تھی اس کے پاس، قبلہ نما تھا اس کے پاس، اس کے ذریعے اس نے اس کو طے کیا تھا، مگر دیکھنے میں اشتباہ ہو گیا، نمبر صحیح نہیں لگا سکا، جو بھی ایرر آ سکتا ہے، خلاصہ قبلے کی تشخیص میں اس سے اشتباہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا. بس فراموشی، بھول جانا، غفلت یا قبلے کی تشخیص میں اشتباہ، اگر ان تین میں سے کوئی صورت ہو تو فرماتے ہیں کہ اب جب اس کو متوجہ ہوا، بھول گیا، غافل ہو گیا، جب اس کو یاد آ گیا، جب اس کی غفلت برطرف ہو گئی، یا جب وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ مجھ سے جو ہے معین کرنے میں قبل نما سے اشتباہ ہوا ہے، درست. اب دیکھنا یہ کہ اس کے بعد کتنا ٹائم ہے، آیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ نماز کو توڑ دے اور ایک نئی نماز اگر قبلہ رخ پڑے تو چاہے ایک ہی رکعت صحیح اس کو وقت میں مل جائے گی. نماز کو توڑ دے اور نماز توڑنے کے بعد ایک نئی نماز اگر یہ صحیح قبلے کی طرف پڑھے تو یہ نماز وقت میں اس کو مل جائے گی. اور وقت میں مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری نماز اس کو وقت میں ملے، بلکہ اگر ایک رکعت بھی اگر وقت میں مل رہی ہے تو یہ کہلائے گا کہ وقت میں مل رہی ہے اس کو نماز. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ نماز توڑ دے اور ایک نئی نماز قبلہ رخ ہو کر انجام دے. لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اسی نماز کو وہ پورا کر لے اور اسی کو کافی سمجھے، نہ وقت گزرنے کے بعد قضا وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، درست. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے کہ جب مثلا ہوا وغیرہ کی وجہ سے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں تھی اس کی وجہ سے قبلے سے اتنا زیادہ پھر گیا ہو تو اس کا بھی حکم یہی ہے. یعنی یہ کہ اگر توڑنے کے بعد اتنا وقت ہے کہ وہ چاہے ایک ہی رکعت صحیح لیکن وقت میں صحیح قبلے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو نماز توڑ کر نئی نماز پڑھے، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو اسی نماز کے اوپر اکتفا کیا جائے گا اور تکرار کرنا ضروری نہیں ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ آ گیا سب کی سمجھ میں؟ درست. بس آغا سیستانی نے تھوڑی سی تفصیل زیادہ دی ہے، اسباب کی طرف گئے ہیں. البتہ اگر آپ غور کریں تو ان اسباب کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ چاہے اسباب جو ہیں وہ غفلت ہو، بھول جانا ہو، تشخیص قبلے میں غلطی ہو، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہوا ٹائپ کی چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی سبب ہو حکم تو ایک ہی ہو گیا، اتنی لمبی چوڑی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں تھی. خلاصہ یہ نکلا آغا سیستانی کا کہ اگر یہ جو قبلے سے 90 ڈگری سے زیادہ یعنی 180 ڈگری سے زیادہ پھرا، 180 یا اس سے زیادہ اگر گھوما ہے اور یہ گھومنا غفلت کی وجہ سے ہو، بھول جانے کی وجہ سے ہو، کسی ایسی چیز کی وجہ سے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یا تشخیص قبلے میں اشتباہ کی وجہ سے ہو، قبلے کو معین کرنے میں غلطی لگی ہو، ان چاروں صورتوں میں آیا اتنا وقت ہے کہ اگر توڑ دیں تو ایک نئی نماز صحیح قبلے کے ساتھ وقت میں پڑھ سکتی ہیں چاہے ایک ہی رکعت صحیح، تو توڑ کے نئی نماز پڑھیں گی اور وہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر اتنا وقت باقی نہیں بچا، مثلا فرض کریں آپ کے پاس آدھا منٹ ہے اور اس میں اگر آپ توڑ کے نماز پڑھیں گے تو ایک رکعت آپ کو وقت میں نہیں ملے گی، تو پھر کہتے ہیں کہ نماز کو نہ توڑیں، یہی نماز آپ کی کنٹینیو رکھیں، یہی نماز آپ کی صحیح ہے، البتہ قبلہ صحیح کرنے کے بعد اسی نماز کو کنٹینیو رکھیں، یہی نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی اور آپ کو وقت کے بعد اس کی قضا کرنا بھی واجب نہیں ہوگا. درست جی، یہ خلاصہ ہو جائے گا آغا سیستانی کا. البتہ تھوڑا بہت اگر چہرہ آپ جان بوجھ کے بھی پھیر لیں، مثلا فرض کریں بالکل اسٹریٹ ہو، آپ تھوڑا سا گھما لیں رائٹ یا لیفٹ، اس طرح سے کہ عرفی طور پہ یہ نہ کہلائے کہ آپ نے قبلے سے رخ پھیر لیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی.